بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احتجاج جو ہیں اب ہمارا قومی کلچر بن گئے ہیں۔ احتجاجوں سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی۔ اگر پاکستان میں ختم ہوتے ہیں تو کشمیر میں شروع ہو جاتے ہیں، کشمیر میں ختم ہوتے ہیں تو گلگت بلتستان میں یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احتجاج تو بس اب ہم ہیں اور احتجاج ہیں۔ 5 دسمبر کو شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا کشمیر میں۔ ابھی تو سی ڈی اے جو ہے اسلام آباد میں صفائیاں کر رہا ہے جو دھرنے کی کال تھی۔ اب یہ سلسلہ جائے گا کشمیر میں، اور پھر اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے پھر سے فعال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پھر کوئی قوتیں ان کی پشپنائی کر رہی ہیں، یا عوام جو ہے پھر سے وہاں کی انوار سرکار سے تنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ بھی ہے، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب، جو کشمیر کے حوالے سے کافی مستند خبریں رکھتے ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب یاسر عارف صاحب۔ وعلیکم السلام مانگڑ صاحب۔ یار یاسر عارف صاحب، اب یہ ہم نے اسلام آباد میں تو بھگت لیا، لیکن اب 5 دسمبر کو کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، پہیہ جام ہونے جا رہا ہے، تو اس کی بھی روح رواں ایکشن کمیٹی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر مانگڑ صاحب، یہ ہم تو دوہری چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ کی طرف ساتھ تو شاید یہ یک طرفہ معاملہ ہے کہ ہم یہاں 5 دن اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے کہ جان چھڑا کے کشمیر جاتے ہیں تو 5 دنوں کے بعد وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور 5 دسمبر کو جو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کال دی ہے آزاد کشمیر کے اندر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی، یہ ایک ان شرارتوں کا تسلسل ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تخریب کاری ہے، بنیادی طور پہ یہ آزاد کشمیر کے اندر انتشار کو فروغ دینے کی کوشش ہے، بنیادی طور پہ یہ اس طرز کی جتنی بھی کالز آ رہی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، یہ ایک مخصوص سوچ کے حامل طبقہ کہ جس کی سوچ جس کی فکر، اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ایسے کار فرما ہے جن کے بارے میں انہیں بھی نہیں پتا، اور وہ سوچ صرف اور صرف ہے پاکستان کے ساتھ نفرت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس سوچ کا کوئی اور نہیں، یہ جو 5 دسمبر کی جو کال ہے پاکستان کے خلاف تو نہیں؟ یہ صدارتی آرڈیننس جو بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر لاگو کرنے کی بات کی گئی نا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک ڈیکورم دیا گیا ہے، ایک انضباط کار وضع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر کہیں پروٹیسٹ کرنا ہے، سڑک بلاک کرنی ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ انتظامیہ سے اجازت لیں۔ ایک سیدھا سادی سی بات ہے، کیوں کہ پبلک ان کے احتجاجوں سے پچھلے آپ کو پتا ہے 1-1.5 سال سے ان کے احتجاجوں کی وجہ سے سکول کے تعلیمی ادارے ڈسٹرب ہیں، دیہڑی دار ڈسٹرب ہے، اور دکاندار ڈسٹرب ہے، وہ جو چھوٹا دکاندار چھوٹا تاجر ہے وہ ڈسٹرب ہے، اسی طرح وہاں پہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین وہ ڈسٹرب ہیں، ہمارے ادارے ڈسٹرب ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں آتے جاتے ہیں ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ تو اس بڑی ڈسٹربنس کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ایک انضباط کار اور ایک ضابطہ انہیں دیا کہ اس کے تحت آپ اجازت لیں اور احتجاج کریں، اور کئی پروگرام عوامی ایکشن کمیٹی کے 8 درجن سے زیادہ پروگرام ایک ڈویژن کے اندر جو مجھے انفارمیشن ہے وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جا کے انتظامیہ سے اجازت لی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پروگرام کیے، کہیں پہ انہیں روکا نہیں گیا، صرف ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ مغرب سے پہلے اس پروگرام کو ختم کر دیں گے، ڈسٹربنس نہیں کریں گے، روڈز نہیں بلاک کریں گے، پبلک کو آپ نے تکلیف نہیں دینی۔ لیکن یہ یاسر پبلک کا عارف ایشو ہے۔ یار، یہ آپ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کے اپنے لیے تقاضے اور ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لیے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ ابھی یہ پاکستان میں بھی دیکھ لینا، پی ٹی آئی کو وہ این او سی نہیں دیتے جلسے کا، تحریک لبیک، جماعت اسلامی، باقی کوئی بھی پارٹی جلسہ کرے، جلوس کرے، دھرنا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو این او سی نہیں ملتا۔ اسی طرح کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے، دار حقیقت وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اجازت لیں، اجازت کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی من مرضی کی پارٹی کو دھرنے کی، جلسے کی اور احتجاج کی اجازت دے گی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ نہیں مانگڑ صاحب، آزاد کشمیر کا معاملہ بہت مختلف ہے، مختلف اس لحاظ سے ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے یہ جو فورم پچھلے 1-1.5 سال سے آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا ایجنڈا آئے روز جو ہم نے کہا وہ واضح ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے کو ایسی قوتیں کار فرما ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر انتشار چاہتی ہیں۔ یہ کو کشمیری عوام کا، آزاد کشمیر کے عوام کے ایجنڈے سے بڑھ کر جو ہے نا، یہ کہ مودی کا ایجنڈا ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کرو، ٹینشن کریٹ کرو، یہاں پہ کرائسس کریٹ کریں جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگ تنگ ہوں، اور وہ جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے
اس کے حوالے سے اسے ایک جسٹیفیکیشن ملے انٹرنیشنل فورم پہ اگر کہ میرے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں جو وہاں پہ ظلم اور جبر وہ اپنی 8 لاکھ فوج سے کروا رہا ہے تو میں اس کے لیے جوازیت فراہم کروں کہ وہاں پہ آپ کے آزاد کشمیر جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی ایجنڈا عوام کا ہے. بھائی جان یہ دیکھیں اس کو نریندرا مودی کے کھاتے میں نہ ڈالیں. انہوں نے تو پاکستان کی طرف دیکھنا, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کے بارے میں دیکھنا سوچنا چھوڑ دیا ہے چونکہ پاکستان خود ہی اپنے ملک کے خلاف اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے جو کشمیر کی صورتحال ہو یا یہاں کی صورتحال ہو, پاکستان کی صورتحال ہے, نریندر مودی اینڈ کمپنی تو ترقی کر رہی ہے, بھارت تو تیزی سے ترقی کر رہا ہے. مانگڑ صاحب وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ ایک جو ہے نا پروپیگیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے نریندرا مودی کا. آپ 27 فروری کا صرف واقعہ دیکھ لیں جب انہوں نے آزاد کشمیر میں بالاکوٹ کی طرف ان کے جہاز صبح آئے تھے اور اس کے جواب میں ریٹیلیٹ کر کے انہیں کس طرح رسپونڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں کیسی چپ لگی. یہ کہنے کی حد تک کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان اپنا دشمن ہے. بھارت اس وقت جو پاکستان کے اندر سے دوبارہ سے ایک نیا سیٹ اپ آپ کا بنا ہے, کچھ چیزیں اب امن عامہ کی طرف جا رہی ہیں, کچھ چیزیں سنبھل رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی آج کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں تو یہ انہیں یہ چیز نہیں بتا رہی کہ بار ہم کہ اس ملک کو اتنے کرائسس کے اندر دھکیل رہے ہیں, انسرجنسیز یہاں پہ ہو رہی ہیں, ملک کے طول و عرض میں ہم آگ لگا رہے ہیں, بھارت یہ سمجھ رہا ہے, اس کے باوجود یہی تو ایشو ہے. آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ان کا یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اب اس کنسٹیچوئنسی کے اندر جو ہمیشہ سے پرامن تھی اس کے اندر جو ہے نا اس طرح کی شرارت کروائی جائے اور انہیں پھر اس طرح کے سہولت کار آزاد کشمیر کے اندر. یا اسٹاک ایکسچینج آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گیا ہے, مجھے بتائیں کہ دیہڑی دار کو, دکاندار کو, عام آدمی کو, غریب آدمی کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل سٹاک ایکسچینج اسی طرح ہے کہ چند سرمایہ داروں کو آپ کہیں کہ پیسے ادھر پھینکو جی ذرا, وہ پھینک کے آپ کہیں کہ دیکھیں دھرنوں کے باوجود ہماری سٹاک ایکسچینج جو ہے بلندیوں کو چھو رہی ہے. یہ ساری وارداتوں کو یار ہمیں پتہ ہے, عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج اوپر جائے نیچے جائے. آپ ادھر لے آئے, اس کے ہم بات کریں کہ کچھ سمبولک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو قومی سطح پہ, ریاست کی سطح پہ آپ کے لیے امید افزائی کا باعث بنتی ہیں. تو اس طرح چیزیں چلتی, یہ کرائسس تو ریاستوں کو آتے رہتے ہیں نا. تو ہم آزاد کشمیر کے اوپر اصل میں بات کر رہے تھے, وہ میں نے کہا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ چیز آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے آئے روز, تو انہوں نے 5 دسمبر کی یہ جو کال دی ہے شٹر ڈاؤن اور پہیا جام, اور اس سے پہلے انہوں نے میڈیکل سٹورز بند کروانے کا اناؤنسمنٹ کیا. پھر کچھ تنظیمیں ہیں جو آزاد کشمیر کی مختلف, ان کے حوالے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ وہ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عام دیہڑی دار پسے گا, وہاں کا عام مزدور لے مین جو ہے نا وہ پسے گا, اور غریب والدین جو روزانہ مزدوری کر کے شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں وہ پسیں گے. اور یہ جو چند ایک تاجر ہیں جن کے کام چل رہے ہیں, جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں نیشنلسٹ, اور ان کی کمپنیاں پاکستان کی ایجنسی جتنی بھی ہیں, کوئی اولپر کی ایجنسی لے کے چلا رہا ہے, کوئی کچھ چلا رہا ہے, کوئی کچھ چلا رہا ہے, ان کے کاروبار دھندے تو ٹھیک چل رہے ہیں لیکن پسے گا غریب کا بچہ. نہیں, جب یہ 5 دسمبر کی یہ کال دے رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والے, تو صدارتی آرڈیننس پھر کہاں ہے جس میں کہا گیا اجازت لے کر احتجاج کریں؟ دیکھیں یہ اسی کو سبوتاج کرنے کے لیے نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اور ان کے شرپسند عناصر, بنیادی طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی وہاں کا ایک جو شرپسند ایلیمنٹ تھا, اس کو 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا کندھا فراہم کیا. یہ جو نیشنلسٹ خود کو کہلاتے ہیں, حالانکہ نیشنلسٹ ہیں نہیں ہیں, انہوں نے گزشتہ 50-60 سالوں کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا کندھا انہوں نے استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی کوشش نہ کی ہو. یہ پیپلز پارٹی کی طرف گئے, مختلف پروٹیسٹ پروسیشن میں ان کے فورم استعمال کرنے کی کوشش کی, نون لیگ کی طرف گئے, یہ JKPP کی طرف گئے, دیگر اور فورم کے اوپر گئے, لیکن کسی نے انہیں اپنے سٹیج کے قریب نہیں گھسنے دیا, سب نے ان کو بھگایا. عوامی ایکشن کمیٹی یہ پہلا فورم ہے کہ جس نے اس انتشاری ٹولے کو ایک کندھا فراہم کیا, ایک فورم فراہم کیا, اور عوامی ایکشن کمیٹی کو اب انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اس کے اندر رہنے والے انتشاری ٹولہ آپ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں وہاں کا؟ کون سا؟ نہیں وہاں کا جو نیشنلسٹ علادگی پسند جو ہے نا, وہ نام ناد نیشنلسٹ, بنیادی طور پہ نیشنلسٹ نہیں ہے. نیشنلسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرنے والا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی جو ہے نا, ہم نے پہلے بات کی تھی کہ 4 مرلے کا ایک کھیت بھی آباد کر کے اپنی اس مٹی کے ساتھ کسی وفا کرنے کا کہیں جو ہے نا ثبوت دیا ہو. ان کا صرف اور صرف ایک منفی ذہنیت ہے, اور ایک چیز ان کے اندر ڈالی گئی ہے, تخریب کاری, منفی ذہنیت اور نیگیٹیوٹی. اس کو یہ پروموٹ کرنے کے لیے انہیں سڑکیں بلاک کرنا, جلسے جلوس کرنا, شروع سے ان کا ایک براڈ. لیکن یار عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ عوام کیوں جوک در جوک آ جاتی ہے؟ کون سپورٹ کر رہا ہے پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو؟ عوام تو آ جاتی ہے ان کی کال پہ. دیکھیں جتنا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ نکلتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے,
جو آج اب تک کے اعداد و شمار ان کے 11 مئی کے اس پروسیشن سے لے کے بھی اب تک کے اگر ایکچوئل اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ اعداد و شمار جتنے یہ بتاتے ہیں نا وہ اس کا تقریباً 60-70% اب زیادہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں خود. ایسی بات ہے نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک موب جب کریٹ ہو جاتا ہے, ایک لوگوں کو جو ہے نا کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے, اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر ہماری یوتھ کا ایشو ہے, کچھ اور لوگ ہیں اس طرح کے جو بلدیاتی نمائندگان کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بلدیاتی نمائندگان کو اپنا وجود اب ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ منتخب لوگ وہ ہیں یا پھر عوامی ایکشن کمیٹی انہیں ٹیک اوور کر چکی ہے. اس حوالے سے ہم راولہ کوٹ کی اگر ایگزامپل کوٹ کریں تو راولہ کوٹ کے اندر میئر ہیں نعیم صاحب, جے کے پی پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور یہ وہاں جو راولہ کوٹ سے جو اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں عمر نذیر صاحب, ان کو بنانے والے یہ میئر نعیم صاحب ہی ہیں. جے کے پی پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جے کے پی پی پیپلز پارٹی سردار خالد ابراہیم جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, اس سے پہلے سردار ابراہیم خان تھے, یہ سارے لوگ علاقے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ کی غیر مشروط وابستگی ہے ان کی. لیکن آج ان کے اپنے بنائے ہوئے ان کے اپنے میئر کا تیار کیا ہوا ایک شخص ہے عمر نذیر, وہ راولہ کوٹ کے اندر بیٹھ کے اسی نظریے کی دھجیاں اڑاتا ہے, اور یہ سارے لوگ جو اس کو جو ہے نا خاموش نظر آتے ہیں. تو انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی حسن ابراہیم صاحب جو اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ, اور یہ جو میئر نعیم صاحب ہیں یہ وہاں پہ عمر نذیر صاحب کو جو سپورٹ کر کے لائے تھے, یہ کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ یہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ سوال اٹھ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, کہاں پہ یہ فعال کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ان کا موقف کیا ہے. بہت شکریہ یاسر عارف صاحب. تو ناظرین یہ تھی کشمیر کے حوالے سے اپڈیٹ. عوامی ایکشن کمیٹی کا 5 دسمبر کا جو کال ہے, جو احتجاج ہے پہیہ جام کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. دیکھتے ہیں کہ 5 دسمبر کو اب کشمیر میں کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.